بے پناہ کشیدگی، جنگ اور محاصرے کے بیچ ایک خواب نے جنم لیا، ایک سمندر سے راہ امداد، غزہ کا محاصرہ توڑنا۔ یہ تھا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا آغاز۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب عالمی تنظیمیں اور عوامی تحریکوں نے، جنہوں نے پہلے بھی زمینی رابطے یا چھوٹی بحری مہمات کی تھیں، ایک مشترکہ بحری کاروان بنانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن اور گلوبل موومنٹ آف غزہ نے مل کر ایک بڑی بحری مہم کو ترتیب دیا۔ فلوٹیلا عام طور پر چھوٹی بحری کشتیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو 2025 میں منظم کیا گیا اور اس کی بنیاد کئی انسانی تنظیموں نے مل کر رکھی۔ سموتھ کا مطلب ہے مزاحمت اور ثابت قدمی۔ یہ مہم مختلف ممالک سے روانہ ہونے والی کشتیوں کا اتحاد ہے جو بحری راستے سے غزہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تاکہ محاصرے کو چیلنج کیا جا سکے اور اہم اشیاء روانہ کی جا سکے۔ سب سے پہلے 31 اگست 2025 کو اسپین کی بندرگاہ بالخصوص بارسلونا سے مہم کی شروعات ہوئی۔ بعد ازاں اٹلی کے ساحلوں سے مزید کشتیاں شامل ہوئیں۔ تیونس کی بندرگاہ سیدی بو سعید سے بھی 14 ستمبر 2025 کو بڑی کشتیاں روانہ ہوئیں، جہاں پہلے سے شامل شدہ بحری قافلے سے مل کر سفر کو جاری کیا گیا۔ اس طرح مختلف لہریں ایک دوسرے سے ملیں اور بحری کاروان نے مشرق وسطیٰ کی سمت روانہ ہو کر متحدہ کوشش کی۔ اس وقت مہم کا مقصد تھا کہ وہ غزہ کی حدود تک پہنچے اور محاصرے کو چیلنج کرتے ہوئے انسانی امداد پہنچائے۔ اس مہم میں تقریباً 50 سے زائد کشتیوں کی شمولیت ہے۔ اس میں 497 فعال کارکنان موجود ہیں، یعنی تقریباً 497 افراد جو مختلف ممالک سے آئے ہیں۔ مہم کا دعویٰ ہے کہ یہ نمائندے کم از کم 44 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور شخصیات میں سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اس مہم میں نمایاں چہرہ ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بہت سے معروف افراد، اداکار، سیاستدان، قانون دان، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنان بھی شامل ہیں۔ اس مہم نے متعدد خطرات اور چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ تیونس کی بندرگاہ پر 2 کشتیوں ایلما اور فیملی کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سفر کے درمیان مختلف مراحل میں ڈرونز کا آپریشن جاری رہا، دھماکے سنائی دیے گئے، ریڈیو ابلاغ میں مداخلت ہوئی اور کچھ کشتیاں نقصان میں آئیں۔ کشتیوں کے اس کاروان کو ڈرونز کے ذریعے بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ غیر شناخت شدہ ڈرونز کشتیوں کے اوپر گشت کرتے رہے، روشنی بند کر کے قریب آئے اور جہازوں کو انٹرسیپشن کا خطرہ لاحق رہا۔ ایک یلو زون عبور کرنا پڑا جہاں بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی کارروائیوں کا امکان زیادہ رہا۔ یہ سب واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہم صرف نشانی یا نعرہ نہیں بلکہ حقیقی خطرے سے بھرپور جدوجہد رہی۔ اطالوی بحریہ نے اس مہم کی حمایت کرتے ہوئے ایک فریگیٹ بھیجی تاکہ قافلے کی حفاظت کی جا سکے۔ اسپین نے بھی بحری فوجی شمولیت کا فیصلہ کیا تاکہ کشتیوں کی نگرانی اور حفاظت ممکن ہو سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی نے بھی مختلف ڈرونز کے ذریعے حفاظتی نگرانی کی تاکہ بحری راستے کی نگرانی اور حفاظت کا کام ممکن ہو سکے۔ مزید یہ کہ 16 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ فلوٹیلا پر کوئی حملہ نہ کرے اور بین الاقوامی قانون کا احترام کرے۔ پاکستان کی نمائندگی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کی ہے۔ پاکستانی وفد تقریباً 6 افراد پر مشتمل ہے۔ سینیٹر مشتاق فلوٹیلا سے بار بار اپنی ویڈیو رپورٹس جاری کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ڈرون حملے بھی ہوئے مگر وہ ڈرے نہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے ہیں۔ بعض رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ مہم آج شب غزہ کی حدود تک پہنچ جائے گی۔ یہ فلوٹیلا کسی مذہب یا قوم کا نہیں، یہ انسانیت کا فلوٹیلا ہے۔ اکثر شرکاء عرب یا مسلمان نہیں بلکہ یورپ اور مغرب سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم ہیں، جن کی ضمیر کی آواز نے انہیں سمندر میں اتارا ہے۔ ان کے جذبہ انسانیت نے انہیں لہروں سے لڑنے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف طوفانی دیوار بننے کا حوصلہ دیا ہے۔ یہ قافلہ باور کراتا ہے کہ جب ضمیر جاگ اٹھے تو انسانیت ہر طوفان سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس قافلے کا ہر رکن محفوظ و مامون رہے اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔